अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुर्शिद कामिल चैनल के देखने वाले मेरे तमाम व्यूअर्स सामीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर आफियत में रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और मेरा मालिक आपको अपने ख़ज़ाना गैब से रिज़्क़ हलाल तय्यब ताहर वासे वसत वाला खैर बरकत वाला अता फ़रमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी दोस्तों, आज का जो नुस्खा है इंतहाई आला दर्जे का नुस्खा है, और ऐसा नुस्खा आज तक यूट्यूब पे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ किसी ने नहीं बताया होगा। क्यों कि ये सतरी इसरारी राज हैं जो आप तक पहुंच रहे हैं। बाज़ दोस्त मेरे नुस्खा जात की कॉपी करके अपने चैनलों पे लगा रहे हैं और अपने मुजरब बता रहे हैं। ठीक है ना जी, आप भी समझदार हैं, आप किसी भी चैनल पर चले जाएं, ये नुस्खा जो मैं देता हूँ वो आपने कभी सुना नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। ये बुज़ुर्गों के ख़ानदानी इसरारी राज हैं जो आप तक पहुँच रहे हैं। ठीक है ना जी। तो दोस्त जो हैं वो कोशिश करें प्रैक्टिकल करने की। दोस्त सहल हसूल मांगते हैं तो कीमिया में मेहनत करनी पड़ती है। कीमिया में कोई ऐसा काम नहीं कि वो आनन फान हो जाए। हाँ, केमिकल से हो जाता है, लेकिन केमिकल मेरी लाइन नहीं। तो ये जो राह है इसमें मेहनत लाजमी है। तो दोस्त, अब आप कई तरह के उज़र पेश करते हैं कि जी कोई सहल हसूल आनन फानन काम होने वाला बता दें। तो मेरे भाई, मेरे पास सहल हसूल आनन फानन कोई काम नहीं। जो तराकीब मुझे पहुंची सदरी, जिस पे मैंने अमल किया, तजुर्बा किया, वो आप तक पहुंचाता हूँ। जो भाई करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है ना जी, किसी को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि वो मेरे अमल करे। तो ये एक ज़िंदगी का अरसा है जो इन कामों में गुजारा है। तो आप तक बिला नुक्ता बिला चाबी के बग़ैर पहुंच रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आज का जो नुस्खा है वो भी कुश्ता फौलाद है, वो भी हम अबरक से निकालेंगे। और ये कुश्ता फौलाद अबरक का 1 ग्राम 1 तोला पारे को काफ़ी होगा, जो उसको हमेशा के लिए सुला देगा और उसकी उड़ान बंद कर देगा और उसको तेज़ाबी कर देगा। ठीक है ना जी। तो आते हैं नुस्खे की तरफ। आपने अबरक स्याह ले लेना है, उसके पतरे छोटे छोटे कर लें। अब एक बीकर लें बड़ा, उसमें आप एक्वारीजिया यानी बराबर का आधा किलो कलमी शोरे का तेज़ाब और आधा किलो नमक का तेज़ाब, दोनों को मिला के 7 घंटे रखें। ये सुर्ख महलूल होगा। फिर इसमें ये पतरे डाल दें। पतरे डालने के बाद आप इसको रेत जंतर पकाते रहें। 7-8 घंटे लगेंगे या 9 घंटे के लिए लगेंगे, तो आपके जो सारे पतरे हैं अबरक के वो वाइट हो चुके होंगे, स्याह से वाइट हो चुके होंगे। सारा अपना जो लोहा है, आयरन है, वो तेज़ाब में तय नशीन कर देंगे। ठीक है ना जी। जब आप देखें चिमटी से पकड़ के कि आपके सारे पतरे सफ़ेद हो चुके हैं, स्याही ख़त्म हो चुकी है, उनको निकालते इस अमल को पकाने का अमल बंद कर दें और इसको ठंडा करें। तो ठंडा करने के बाद आप जो है इसको आप चिमटी से पकड़ के लैदा निकाल लें पतरे, और इसको अच्छी तरह गुसल दे के जो आपका अबरक का मेटल होगा वो इसको हासिल कर लें। सुर्ख रंग का ये आपके पास अबरक का मेटल मिलेगा। ये जुज़ नंबर 1 आपके पास आ गया है। अब आपने क्या करना है, इसको खूब बारीक पीस लेना, बारीक पीस के कपड़ छान कर लेना है। तो अब आपने क्या करना है, दूसरा जुज़ इसका तैयार करना है। 1 पाव आपने तेज़ाब शोरा लेना है। आधा किलो वाला बीकर हो, उसमें आपने ये चुटकी चुटकी करके सारा अबरक का मेटल जो है वो डाल देना है। इसके ऊपर आपने
ایک شاپر لگا کے اس میں شاپر اوپر باندھ کر اس میں آپ نے سوراخ کر دینے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کو روزانہ ہلانا ہے، اس کو 15 دن کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے۔ 15 دن کے بعد دیکھیں گے کہ زرد رنگ کا ابرک کا محلول جو ہوگا وہ شورے میں آ چکا ہوگا۔ جو طے نشین ہے اس کو آپ اپنا جو زرد رنگ کا محلول ہے مقطر کر لیں، اوپر سے اٹھا لیں، نکال لیں، اور جو نیچے آپ کا لوہا بچ جائے ابرک کا اس کو پھر آپ نے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، جو مقطر ہے اس کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے دوسری شیشی میں۔ اب اس میں آپ نے تیزاب نمک ڈال دینا ہے 1 پاؤ، ٹھیک ہے نا جی۔ تیزاب نمک 1 پاؤ ڈالیں اور اس کے اوپر بیکر کے اوپر پھر شاپر باندھ دیں اور اس کو روزانہ ہلائیں اور 15 دن تک دھوپ میں رکھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو 15 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زرد رنگ کا محلول پھر آیا ہوگا۔ وہ محلول آپ نے اوپر سے نتھار کے اتار لینا ہے، جو پہلے شیشی میں رکھا ہے محلول اس میں ڈال دینا ہے۔ جو نیچے ابرک کا آپ کے پاس فولاد پڑا ہوا ہے اس میں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 پاؤ تیزاب گندک ڈال دینا ہے۔ تو پھر اسی طرح بیکر کے اوپر شاپر باندھ کے نلکی دھاگے سے اس کو باندھ دیں اور سوراخ کر دیں، اس کو روزانہ ہلائیں اور اس کو بھی 15 دن آپ نے دھوپ والی جگہ میں رکھنا ہے جہاں پہ 4-5 گھنٹے دھوپ لازمی ملتی ہو۔ لو جی 15 دن کے بعد اس کا بھی زرد رنگ کا جو محلول اوپر آئے اس کو آپ نے نتھار لینا ہے۔ نتھار کے جو باقی 2 تیزاب رکھے ہوئے ہیں مقطر شورے کا نمک کا، اس میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آرام سے ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ تینوں تیزاب جو مقطر ہو چکے ہیں، لوہے کی روح ان میں آ چکی ہے، باقی جو ابرک کا میٹل حل نہیں ہوا اس کو محفوظ کر لیں، اس کو پھر آگے عمل میں اپنے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جو آپ کے پاس تینوں تیزابوں کا محلول ہے وہ اکٹھا ہو گیا، اب بڑا بیکر لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ریز جنتر آپ نے نرم آگ پہ پکانا ہے۔ اس میں آپ نے جلدی نہیں کرنی، اطمینان کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے، اب یہ لوہے کی اکسیر بن رہی ہے، تو یہ صدری اور اسراری اکسیر ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے جی، اس کو ریز جنتر سلو 0 فلیم پہ آپ نے پکانا ہے۔ یہ سارا تیزاب جو ہے یہ اڑ جائے گا اور نیچے آپ کا زرد رنگ کا کشتہ فولاد ابرک والا تیار ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس کو آپ نے غسل نہیں دینا، ٹھیک ہے، یہ نکتہ ہے۔ اور اس جب سمجھے نا بھی دھواں ختم ہو گیا ہے، تیزاب مکمل اڑ گئے ہیں، دھواں خارج کرنا ہے اس کا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب دھواں مکمل خارج ہو جائے، نیچے آپ کا زرد رنگ کا فولاد ہوگا، اس کو خشک کریں، خشک کر کے اچھی طرح سرد ہونے کے بعد پیس کے اپنے پاس محفوظ کر لیں اور کپڑ چھان کر لینا ہے، اس کو شیشی میں ڈال کے محفوظ کر لیں۔ اب آپ نے بھوکا پارا لینا ہے جس کی ترکیب میں نے بتائی ہوئی ہے، پارا کو آتش آشنا بھوکا کرنے کی، ٹھیک ہے نا جی۔ تیزاب فاروقی میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ جب تیزاب فاروقی میں پارا 9 گھنٹے پکتا ہے تو تیزاب شورا میں اس کو ڈالیں تو تیزاب اس کو سرد حالت میں نہیں کھاتا، ذرا کم کھاتا ہے۔ تو تیزاب فاروقی میں پارا جو ہے آپ کا وہ اچھا پکا ہو، یا پھر دوسرا جو محلول میں نے آپ کو بتایا ہے بھوکا کرنے والا، تیزاب نمک پاؤ اور ٹاٹری، پھٹکڑی اور نشادر 3 تولہ اس میں ڈال کے حل کر لیں، پھر اس میں پکا لیں، ٹھیک ہے جی۔ یا تیزاب فاروقی میں پکا لیں، یا یہ محلول جو میں نے بتایا ہے نمک تیزاب والا 1 پاؤ، 3 تولہ پھٹکڑی، 3 تولہ نشادر، 3 تولہ ٹاٹری، اس کے محلول میں جب یہ ادویہ حل ہو جائیں تو پھر پارا پکا لیا کریں۔
اس کا بھی طریقہ میں نے کافی بتایا ہوا ہے دوستوں کو ویڈیو میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں پارا بھوکا ہو جاتا ہے اور کافی حد تک آتش آشنا بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے جب پکا لیا تو یہ پارا 1 تولہ، ٹھیک ہے جی، اور 1 گرام یہ کشتہ فولاد ابرک والا آپ نے ملا کے کھل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ دیکھیں گے کہ آنن فانن یہ پارا 3-4 منٹ میں کشتہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ کشتہ ہو جائے اور اس کو آپ نے کھرلائی اچھی کرنی ہے 3 گھنٹے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، برادہ تانبا 3 گرام، 9 گرام نکرہ وہ کھرل کر کے اچھی طرح اس میں، اور تیزاب فاروقی کے چند قطرے دے کے اس کی کھرلائی کر لینی ہے۔ پھر اس کو جو ہے آپ سفید کٹھالی میں ڈالیں اور اس کا ڈھکن لگا کے تار کا جگر بند لگائیں، اور اس کو اس کے اوپر تھوڑا بھول گیا، جب یہ لیٹی آپ ڈال لیں پارے کی تو اس کے اوپر آپ نے سہاگا 2 تولہ بریان کیا ہوا، کچا نہیں بریان کیا ہوا، وہ ڈال کے دبانا ہے۔ پھر اس کا منہ بند کرنا ہے کٹھالی کا، اور اس کو جکڑ بند لگانا ہے تاروں کا، ڈھکن کا۔ یہ اڑنے والا نہیں ہے، یہ اب ہمیشہ کے لیے اس کی جو اڑان ہے وہ بند ہو گئی ہے۔ مقصد صرف اس کو ہیٹ اندر کی جو ہے وہ جلدی دینی ہے، بنانی ہے، اس لیے ڈھکن لگا رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے ابرک کا کشتہ بنایا ہے، یہ 1 گرام پارے کی موت ہے۔ پارا ہمیشہ کے لیے سو جائے گا، اس کی اڑان بند ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ایسا اصراری کشتہ بنے گا، یہ پارے کی موت ہے کشتہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو بھٹی میں چرخائیں یا 2-3 کلو کوئلے جلا کر سلگا کر اس کے درمیان میں رکھ دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کو جس کو جو آسانی ہے وہ عمل کر لیں، اس کو چرخائیں 20 منٹ کا چرخانا ہے۔ چرخانے کے بعد اس کا ریجہ ڈالیں، ریجہ ڈال کے اس کو نہار کریں۔ نہار میں جو چیز آپ کے پاس آئے اس کو تخم دیں تھوڑا سا اور کام چلائیں۔ تو یہ دوستوں کو ایک صدری اسراری راز جو میرے بزرگوں کا تھا، میں نے آپ کو عطا کر دے دیا ہے۔ بنائیں اور میرے حق میں بھی دعا کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز جو دوست بنائے گا وہ ضرور کامیاب ہو، کامران ہوگا۔ میں اس ابرک محلول کی پکچر بھی ساتھ لگا دوں گا، جو دوست، تاکہ دوستوں کو تسلی ہو جائے۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔